اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم غسل کے فرائض اور غسل کا طریقہ وہ سیکھیں گے، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اسکپ نہیں کریے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے غسل میں کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہوئے، تو آپ اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ اور یہ غسل کے فرائض سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو آئیے ہم علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں غسل کے فرائض اور اس کے علاوہ غسل کا طریقہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اعوذ باللہ، صدق اللہ العظیم۔ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔ سامعین محترم، عزیزان من، میرے پیارے دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ من والہ ذات بابرکات کی پاک کلام سورہ بقرہ کے ایک آیت آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شل اس آیت کی مفہوم اور ترجمہ معنی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے مفہوم میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جس نے سچی دل سے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت مطابق وہ اپنے جسم کو پاک کی اور پاکائی اختیار حاصل کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں خوبی اس شخص کے اندر ہو تو اس کو میں نے زیادہ سے زیادہ پسند فرماتا ہوں اور اس کو میں دوست رکھتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی اپنے شریعت دین کو آسانی بہت ہمارے لیے کی گئی ہے۔ ان آسان شریعت کو اور دین اسلام کو ہم نے اپنی زندگی میں ضرور اپنانی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کے اندر پاکائی اختیار کرنے والوں کو دوست بناتے ہیں، رکھتے ہیں، تو ہمیں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوست بننی چاہیے۔ تو سب سے پہلے سر جی فرما رہے تھے کہ غسل کے بارے میں، تو غسل کے بارے میں یقیناً وہی پاکائی ہے۔ ایسے سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آیت کے مفہوم بھی یہی سوال کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملے میں غسل کا بھی وہی پاکائی اختیاری ہے۔ تو غسل کے پہلے فرائض بیان کرتے ہیں۔ غسل کے فرائض 3 ہیں۔ فرائض جس چیز کی بھی ہو، ایسے سمجھو اگر عبادت کے لیول یعنی نماز فرائض ہو یا روزہ فرائض ہو یا حج فرائض ہو، ان میں سے اگر حج کے ارکان میں سے بھی کمی پیشی ہو تو ایسے سمجھو ہماری حج ہوتا نہیں۔ اگر نماز کے اندر جو بھی فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان میں سے بھی کمی پیشی ہو تو ہمارے نماز بھی اچھی طرح ادا نہیں ہوتا، اور روزے میں بھی۔ تو وہی یعنی مقام ہے غسل کی بھی، اگر غسل کے 3 فرائض میں کمی پیشی ہو، ترک ہو یعنی چھوٹ گیا ہو، تو ایسے سمجھو ہمارے غسل صحیح مکمل نہیں ہوتا، ان میں یعنی کمی ہے، یہ ادا نہیں ہو سکا غسل صحیح جیسے شریعت کے حکم ہے۔ تو غسل کے فرائض کیا ہے ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ غسل کے فرائض میں سے سب سے پہلے اگر غسل جنابت،
غسل کے دو قسم ہوتے ہیں نا، غسل جنابت اور ایک غسل عام غسل۔ جیسے گرمی لگ گیا جسم کو تو انسان کا دل جی چاہے تو ہم غسل کریں تو وہ غسل کر لیا، یہ تو عام غسل سے سمجھو گرمی کی وجہ سے۔ اور ایک مجبوراً ہمیں غسل کرنا پڑتا ہے نا، وہ غسل جنابت، یعنی جسم کی ناپاکی ہو۔ تو غسل جنابت کے لیے سب سے پہلے فرائض میں سے کھلی کرنا وہاں تک، جیسے میں دو بات عرض کروں، کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اگر روزے کی حالت میں ہو تو غسل جنابت کے اندر غرغرہ نہیں کرنا ہے، غرغرہ نہیں، کیونکہ آپ کا روزہ ہے، اسی لیے تو حلق کے نیچے بھی اگر کوئی قطرہ پانی کا چلا جائے تو روزے کی یعنی ناممکن کی وجہ سے، تو اسی لیے منع فرمایا ہے کہ غرغرہ نہیں کرنے چاہیے اگر روزہ ہے تو، اور عام یعنی دنوں میں تو غرغرہ کرنے چاہیے۔ اس کے بعد دوسری جو ہے فرائض، ناک میں پانی چڑھانا وہاں تک، جیسے لکھتے ہیں یہاں کی ناک کی نرم ہڈی تک، وہاں تک پانی یعنی چڑھانی ہے۔ اس کے بعد پورا جسم پر پانی بہانا، یہ غسل کے فرائض میں سے ہے۔ اگر ان تینوں میں سے ایک نہ ایک کی کمی ہو تو غسل نہیں ہوگا۔ دوستان محترم، خیال کریں تو اللہ تبارک و تعالی ان چند باتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو غسل کی سنت بھی ہے نا، اگر سنت میں کمی پیشی ہو پھر بھی غسل ہو جائے گی، کیونکہ سنت اور فرائض واجبات میں سے اگر ترک ہو، فرائض واجبات چھوٹ گیا ہو، پھر ایسے سمجھو غسل ناممکن، اور واپس دورانی چاہیے غسل کو۔ اور سنت میں سے اگر کمی پیشی ہو تو یعنی وہ غسل کا اجر جو ہے، ثواب وہ نہیں ملے گا، لیکن غسل ہو جائے گی سنت کی کمی کی وجہ سے، لیکن فرائض میں کمی نہ ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں اللہ کے پاک کلام کی آیت، جیسے آیت پاکی اختیار کرنے کے لیے ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اس آیت کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو مکمل تفصیل سے غسل کے بارے میں عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا